بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ سے 2 یا 3 ممالک کے بیچ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جنگ چودراہٹ کی جنگ ہو رہی ہے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں دنیا یونی پولر نہیں رہے گی، دنیا کا ایک چودھری نہیں ہوگا، بلکہ ایک سے زائد چودھری جو آنے والی دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ کیونکہ امریکہ نے، دنیا کی اس اکلوتے چودھری نے، اس ایران پر حملہ آور ہونے سے پہلے ایسی غلطی کر بیٹھا کہ اب اس کی چودراہٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو دنیا کا چودھری بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے جس طرح کسی علاقے، کسی محلے کا چودھری ہو، کوئی کھڑ پینچ ہو، تو ان کو اگر کسی دوسرے علاقے میں جا کے کسی کو نشانہ بنانا ہو، کوئی ہدف ہو، تو اس کے لیے وہاں اپنے کارندو، اپنے جو جو عام خیال لوگ ہوتے ہیں، ان کو حرکت میں لاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے، پھر چودھری جو ہے اپنی انٹری ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا چودھری جو ہے وہ کسی میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس سے پہلے اپنے الائز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کارندوں کو، ان کو حرکت میں لاتا ہے تاکہ چودھری سے پہلے جو ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کی جائے اور چودھری کے آتے ہی کھڑا۔ لیکن دنیا کے اکلوتے چودھری نے جب ایران کا رخ کیا تو فوراً فیلڈ مارشل جو ہے وہ حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے جو عرب ممالک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کنونس کیا کہ وہ جنگ کا حصہ نہ بنے، وہ میدان کو خالی رکھے۔ اور جب دنیا کا اقلیتا چودھری جو ہے وہ میدان جنگ میں اترا تو فیلڈنگ نہ آنے کے بعد سیدھا جو ہے ایران سے ٹکرا گیا، اور پھر ایران نے ایسی تھپڑو تھپڑی کی کہ اب اس کی چودراہٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہی وجہ اب وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے اکلوتے چودھری کو اب لڑنے کی صلاحیت نہیں رہی، یہی وجہ وہ اب منہ سے کام چلا رہا ہے۔ پہلے وہ محمد بن سلیمان اور اب ایرانی لیڈرشپ کے بارے میں یہ غلیظ قسم کے گفتگو کی گئی۔ محمد بن سلیمان کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ اسے میرے تلوے چاٹنے پڑیں گے۔ خیر، تلووں کی بات تو ہم کر رہے ہیں وہ احترام کی وجہ سے، ورنہ اس نے جو چاٹنے کو کہا وہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ غصہ کیوں ہے؟ یہ غصہ صرف اس لیے ہے کہ فیلڈنگ کیوں نہیں لگائی گئی، جنگ کا حصہ کیوں نہیں بنے۔ تو یہ پاکستان کی ہماری سفارتکاری کا کمال ہے کہ ہم نے عرب ممالک کو جو ہے وہ اس بات پہ کنونس کیا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے، ورنہ سب کی تباہی بربادی پھر جائے گی۔ خیر، اب ایک موٹی چمڑی والے عرب ملک نے اپنی خدمات تو پیش کی ہیں، لیکن خدمات اس وقت پیش کی ہے جب چودھری کی چودراہٹ ہی نہیں رہی۔ تو امریکہ جانتا تھا کہ جب سعودی عرب جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بنے گا تو پاکستان ڈیفینس پیکٹ میں سعودیہ کے ساتھ، پھر پاکستان کو بھی جنگ کا حصہ بننا پڑ جائے گا، اور پھر مسلمان آپس میں ایسے سینگ پھنسائیں گے کہ ان سب کی بربادی پھر جائے گی اور چودھری کی چودراہٹ میں اضافہ۔ تو امریکہ جو دنگل لگانا چاہتا وہ عاصم منیر نے جو ہے وہ دنگل نہیں لگنے دیا۔ اور اب جو ہے وہ کیونکہ ٹرمپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے طرف آتے خطرات کو وقت سے پہلے بانپ لیتا ہے، اور پھر جنگ کو اپنی سرزمین پہ آنے سے پہلے اپنے پڑوس میں رو کر چودراہٹ نکالتا ہے۔ پہلے ہم یہ کام افغانستان میں کیا کرتے تھے، وہاں سپر پاوروں کی چودھریوں کی چودراہٹ نکالتے رہے، لیکن ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید کوئی بڑی توپ چیز ہے، وہ ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگے، وہ ہم کو اپنی 5000 سال کی تاریخ بتانے لگے، سو ہم نے میدان بدل لیا۔ اور اب ایران میں جو ہے وہ ایک دنیا کے اکلوتے جو سپر پاور تھی، جو اکلوتا چودھری تھا، اب اس کی جو چودراہٹ ہے وہ نکال دی ہے۔ تو اب آنے والے وقت میں امریکہ جو ہے وہ چودھری تو رہے گا لیکن چودراہٹ نہیں رہے گی۔ اب دنیا جو ہے وہ یونی پولر نہیں رہے گی، اب جو ہے دنیا کو 4 چودھری جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اب اقلیتا چودھری نہیں بلکہ 4 چودھری لیڈ کریں گے، اور ان میں امریکہ یقیناً وہ بھی ایک چودھری رہے گا، روس چودھری اب بن کے ابھرے گا، چین بھی ابھرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی ایک مستقبل میں ایک چودھری بن کر ابھرے گا۔
تو اللہ پاک پاکستان کو نظر بد سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد۔